کہ قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں صحیح، جبکہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. واہ واہ. اب یہ مجھے بتائیں یہ کون مولوی سمجھے گا اس کو؟ یہ ایڈوانس سپیس ٹیکنالوجی کی بات ہے کہ جب انسان سپیس میں گیا نا، اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جب زمین اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے تو اس میں جو پہاڑوں کے بڑے بڑے سلسلے ہیں وہ سرمئی رنگ کے بادل لگ رہے ہیں. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. کیا بات ہے سر، کیا ٹھیک ہے، قرآن اتنا آگے ہے. ٹھیک ہے، قرآن آپ کو یہ سورہ طلاق کی آخری جو آیت ہے کہ اس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں تخلیق کی. قرآن تو سائنس تو ابھی تک پھنسی ہوئی ہے ایک یونیورس کے اوپر. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ کتاب جو ہے اس کو پڑھنا اور پھر صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن عبدالسلام صاحب، ہم نے ایک معاشرے میں ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو سائنس کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے وہ خدا کے کانسیپٹ سے، یا اگر وہ دین اسلام کا ماننے والا ہے تو اپنے مذہب سے دور ہوتا جاتا ہے، وہ سائنس پہ زیادہ بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہے سر؟ اس کی ریزن یہ ہے نا کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا. اور جب وہ قرآن نہیں پڑھا ہوتا، اب دیکھیں پچھلی صدی میں کو نام کیا گیا برٹر رسل کے. بالکل کہا گیا کہ یہ صدی برٹر رسل کی ہے. اس کی ایک سٹیٹمنٹ سنیے گا کہ وی نو دا ریلیشن شپ آف دا تھنگس بٹ وی ڈونٹ نو دا نیچر آف دی تھنگس. جبکہ اس کے مقابلے میں اپنے نبی کی ایک دعا سنیے گا، اے اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برٹر رسل سے صدیوں آگے ہیں. واہ واہ، صدیوں آگے. تو پڑھنے والے نے صرف سائنس پڑھی، میرے جیسے نے، آپ جیسے نے جب سائنس پڑھی تو اس نے کہا. اور دوسرا یہ جو کنسیپٹ بنا دیا گیا کہ قرآن ایک مذہبی کتاب ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے جی. قرآن مذہبی کتاب ہے، لیکن قرآن کا یہ دعویٰ ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 89 میں قرآن کہتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ یہ تمام چیزوں کا بیان ہے اس میں. جب اللہ کہہ رہے کہ کلی شیئن کا بیان ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے؟ عبدالسلام صاحب، اب میرا ایک سوال ہے جی کہ قرآن مجید میں جیسا ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں، اور کوئی شک نہیں اس میں بے شک کہ تمام جہان کے علوم، اس میں سائنسی علوم، سائنسی جو علم ہے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ ویسٹرن کلچر میں یا اور مذاہب کے ماننے والوں میں زیادہ ہے، مسلمانوں میں کم ہے؟ ہاں سر، دیکھیں یہ بھی ایک نا رانگ نوشن ہے. سائنس کی موجودہ جو بنیادی سائنس ہے نا، ماڈرن سائنس جس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. وہ مسلمان سارے کے سارے وہ علوم قرآن سے اخذ کر رہے تھے. جیومیٹری قرآن سے نکل رہا تھا، میتھمیٹکس قرآن سے نکل رہا تھا، ایڈوانس کاسمالوجی جو تھی وہ قرآن سے نکل رہی تھی، اور طب جو تھا وہ قرآن سے نکل رہا تھا. لیکن ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ آپ بھولیے مت کہ بغداد میں آپ کا ایک ایسا کتب خانہ تباہ و برباد کیا گیا کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دریا جو تھا وہ کالا ہو گیا اس کی کتابوں کی سیاہی سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی عمران ڈائجسٹ سیریز پڑی ہوئی تھی؟ وہ ہمارا ایک خزانہ تھا. وہاں سے ایکچوئل ہمارا جو مسلمان امہ کا ٹریک ہے نا وہ وہاں سے بدلا. صحیح. دنیا اس وقت سائنس کی طرف مسلمان دنیا کو داخل کر چکے تھے، ٹریک پہ چڑھا چکے تھے، اور خود ٹریک سے اتار دیے گئے یا اتر گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارا، آپ دیکھیں نا کہ 1703 میں پہلی دفعہ انڈیا میں شاہ ولی اللہ نے جو ترجمہ کیا وہ شاہ ولی اللہ نے کیا فارسی میں. 1703 میں وہ پیدا ہوئے ہیں. 1750 کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے قرآن کا ٹرانسلیٹ کیا. اس سے پہلے جو کروڑوں مسلمان یہاں بس رہے تھے وہ تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے. وہ تو صرف قرآن کے وربیٹنگ ناظرہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. آج ہم لوگ آج کے معاشرے میں اگر مسلمان ایک کامیاب انسان بھی بننا چاہتا ہے تو پھر کس طرح سے عمل درآمد ضروری ہے؟ آج کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ سر جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو قرآن ایک کتاب کی طرح پڑھانا ہے. میں نے اپنا مقدمہ کتاب سے شروع کیا تھا. آپ اپنے پلے گروپ یا نرسری کے بچے کو جس طرح قاعدہ پڑھاتے ہیں ویسے قرآن کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیوٹر آپ نے گھر میں رکھا ہو اور آپ کے بچہ جو ہے وہ اے ایپل اور بی بیٹ والا قاعدہ نہ پڑھ سکے، مہینے بعد پتہ ہی نہ ہو سکے، کیا تو آپ اس ٹیوٹر کو کنٹینیو کرائیں گے؟ نہیں جی، بالکل آپ کبھی بھی نہیں کرائیں. لیکن آپ قرآن کے ساتھ یہ ظلم ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے آپ 2-3 سال ایک قاری آگے ہمارے بچوں کو گھر میں پڑھاتا ہے لیکن بچے کو یہ ایک لفظ نہیں پتا کہ وہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جب تک قرآن کو کتاب نہیں سمجھیں گے اور اسی طرح کتاب نہیں پڑھیں گے جس طرح کتاب پڑھی جاتی ہے، اس وقت تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یقین کریں کہ اگر آپ کی یہ جو جنریشن ہے یہ اتنی فاسٹ، اتنی انٹیلیجنٹ جنریشن ہے، اگر آپ نے اس کو قرآن کے اوپر چڑھا دیا
تو قرآن میں ایسی ایسی چیزوں کا بیان ہے کہ آپ جس طرح میں نے آپ کو ابھی مثال دی، ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں صحیح، جبکہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. واہ واہ واہ. اب یہ مجھے بتائیں یہ کون مولوی سمجھے گا اس کو؟ یہ ایڈوانس اسپیس ٹیکنالوجی کی بات ہے کہ جب انسان اسپیس میں گیا نا، اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جب زمین اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے تو اس میں جو پہاڑوں کے بڑے بڑے سلسلے ہیں وہ سرمئی رنگ کے بادل لگ رہے ہیں. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. کیا بات ہے سر، کیا ٹھیک ہے، بات. قرآن اتنا آگے ہے. ٹھیک ہے، قرآن آپ کو یہ سبحان اللہ. سورہ طلاق کی آخری جو آیت ہے کہ اس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں تخلیق کی. قرآن تو سائنس تو ابھی تک پھنسی ہوئی ہے ایک یونیورس کے اوپر. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ کتاب جو ہے اس کو پڑھنا اور پھر صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. عبدالسلام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آج آپ نے سنو پاکستان کے لیے وقت نکالا. جی، بہت شکریہ. اور میں تو کہوں گا کہ میرے سمیت جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، آئی ایم شیور کہ اس سیگمنٹ کو سب نے خوب انجوائے کیا ہوگا. اور اس بات پہ سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کو سمجھیں، نہ کہ صرف پڑھیں. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ سنو پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہر جمعے کے روز اس سیگمنٹ کے دوران یا اس سیگمنٹ کے توسط سے جو دین ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آسان اور انٹرسٹنگ بنایا جائے تاکہ ہم سب مل کے اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں. تو ابھی یہاں پر شامل کریں گے بریک. جی بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.